اگر تم اس وقت مذاق کے موڈ میں ہو تو یقین کر لو کہ میرے اعصاب ٹوٹنے کی حد تک تن چکے ہیں، اس لیے میں درخواست کروں گا کہ سنجیدہ ہو جاؤ۔ میں سنجیدہ ہوں بہرام، لیکن حالات غیر سنجیدہ ہیں۔ تم اس فون پر اب کھل کر بات کر سکتے ہو۔ اس میں ایک ایسا اعلیٰ نصب ہے جس کی وجہ سے ہماری گفتگو نہیں سنی جا سکتی۔ ٹھیک ہے تو پھر غور سے سنو، اوشان نے کہا، اور اب تک پیش آنے والے تمام حالات تفصیل سے بہرام کے گوش گزار کر دیے۔ دوسری طرف کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ بہرام، کیا تمہارا انتقال ہو چکا ہے؟ اوشان نے خاموشی سے اکتا کر سوال کیا۔ نہیں، بہرام کی آواز سنائی تھی۔ اس نے غالباً ایک طویل سانس لی تھی۔ میں سوچ رہا تھا۔ ذرا بلند آواز میں سوچو تاکہ میں بھی سن سکوں، اوشان نے کہا۔ تم نے کیا اندازہ لگایا بہرام؟ میری تو عقل ہی خبت ہو کر رہ گئی ہے۔ اوشان نے ہنکارا بھرا۔ کیا کچھ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے اوشان؟ ہاں، میں بھی اس سلسلے میں غور کرتا رہا ہوں۔ میرا تو خیال ہے ٹائیگر باغی ہو گیا ہے، بہرام بڑبڑایا۔ اسے ہلاک کر دینا چاہیے۔ بہرام، اوشان کے لہجے میں یکایک درندگی آ گئی۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ یہ احکامات تمہاری طرف سے مجھے پہلے بھی مل چکے ہیں۔ ان موقعوں پر بھی میں نے انکار کرتے ہوئے تمہیں سمجھایا تھا کہ ٹائیگر کی روحانی تربیت اس انداز میں کی گئی ہے کہ اس سے غداری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ جس روز بھی باغی ہو گیا، اسی روز میرے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ جائیں گے۔ تو پھر اس صورتحال کی کیا وضاحت ہے؟ وہ جب کمرے میں آیا تھا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے ذرا سی بھی شناسائی نہیں تھی۔ میرے قریب کھڑے ہو کر جب وہ بولا تھا تو اس کا لہجہ بھی اجنبی تھا۔ اس کے چہرے پر کسی اجنبی شخص کا میک اپ ہے، غالباً اسی بدماش جانسن کا جسے اس نے ہوائی جہاز میں ہلاک کر دیا تھا اور یہاں پہنچتے ہی تمہیں رپورٹ دی تھی۔ لیکن اس کے بعد خاموشی سے سنتے رہو۔ اوشان چیخ پڑا۔ دوسری طرف سے باری باری سانسوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ اس نے میرا مذائقہ اڑایا، مجھے بڑے میاں کہا، میرے ساتھ اس انداز میں گفتگو کی کہ جیسے میں ایک حقیر سا چونٹا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ شہزاد کہاں ہے؟ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہاں، بہرام کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ایسا وہ صرف اسی صورت میں کہہ سکتا ہے جب اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ خود کون ہے۔ گڈ، اوشان ہنس پڑا۔ یہی بات ہے، وہ یقیناً اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی مجھے بڑے میاں کہنے کی جرات نہ کرتا اور مجھ سے اتنے گستاخانہ انداز میں بھی پیش نہ آتا۔ وہ میرا شاگرد ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں میرے لیے بے پناہ محبت ہے، بلکہ ہم دونوں یک جان دو کالب ہیں۔ اوشان کے لہجے میں پیار سے مٹایا۔ جانتے ہو بہرام، اگر وہ زندہ نہ رہا تو میرا وجود بھی تحلیل ہو جائے گا، میں بھی موت کے منہ میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ ہماری محبت ہی ہے جس نے ہمیں اس عظیم رشتے میں باندھا ہے۔ یہ خالق اور تخلیق کی محبت ہے، ایسی لافانی محبت جس کا خاتمہ دونوں کی موت ہے۔ کیا تم نے اسے نہیں بتایا کہ وہ خود ہی شہزاد ہے؟ نہیں، یہ خیال ابھی کچھ دیر پہلے ہی میرے ذہن میں آیا تھا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ تمہاری بات کچھ دل کو لگتی تو ہے۔ بہرام کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے اس سے 2 بار فون پر بات کی تھی تو اس نے جواباً جو کچھ کہا تھا اس سے تمہاری اس خیال کی تائید ہوتی ہے، لیکن ابھی یہ خیال تحقیق طلب ہے۔ اسے کسی اسپتال میں کیوں نہ منتقل کر دیا جائے؟ نہیں، حالات بے حد ناقابل فہم اور بھیانک ہیں۔ یہاں ہر طرف درندگی پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ میں اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہا ہوں۔ تمہاری اطلاع کے لیے اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ہستی شاید آج رات موت کے گھاٹ اتار دی جائے گی۔ اوہ، بہرام کے حلق سے غراہٹ سنائی دی۔ فی الحال میں شہزاد کے سلسلے میں اتنا فکر مند نہیں ہوں، اوشان کہہ رہا تھا۔ میں جب بھی ضرورت محسوس کروں گا اسے نمٹ لوں گا۔ فوری طور پر مجھے اس سازش کے خلاف توجہ دینے کی ضرورت ہے جس کے باعث ایک پرسکون ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ خلق خدا اذیت اور بربادی میں مبتلا ہو رہی ہے۔ یقین کرو بہرام، مجھے تو یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے جنگل کے سارے ہی درندے شہر میں آ گئے ہوں اور ہر طرف دندناتے پھر رہے ہوں۔ اس وقت یہاں تمہارے کتنے آدمی ہیں؟ مقصد بیان کرو۔ میں آج رات ان سب کے ذمہ تھوڑا تھوڑا کام لگانا چاہتا ہوں۔ تم چند اشارے ذہن نشین کر لو۔ یہ اشارے اپنے آدمیوں کو سمجھا دینا تاکہ میں بوقت ضرورت انہیں استعمال کر سکوں۔ بہرام خاموشی سے سنتا رہا۔ اوشان 10 منٹ تک اسے سمجھاتا رہا اور پھر اس نے بات ختم کرتے ہوئے ایک طویل سانس لی، جیسے ان باتوں سے ذہن کا ہی نہیں اس کی زبان کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا ہو۔ نمراف کی گول گول آنکھیں شہزاد پر جمی ہوئی تھی اور اس کے جبڑے مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ وہ گوشت کے بڑے بڑے پارچے یوں منہ میں ٹھوس رہا تھا جیسے کسی دشمن کو تصور میں کچا ہی نکل رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی پانی تیر رہا تھا۔ اس نے منہ چلاتے ہوئے کہا، تو اس بوڑھے کے بارے میں مجھے جو اطلاعات ملی تھی وہ ٹھیک ہی ثابت ہوئی۔ مجھے تو وہ کوئی خبیث روح ہی لگتی ہے۔ شہزاد بڑبڑایا۔
مسٹر جانسن، نمراف کا گھوڑے جیسا منہ چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے منہ میں بھرا ہوا نوالا پرشور انداز میں حلق سے اتارا اور اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے اترائے۔ میں آج رات ہر حال میں اپنے مشن کی تکمیل چاہتا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ حالات خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہاں پہنچنے کے بعد دنیا بھر کے مجرموں نے اپنے اپنے انتقام کی پیاس بجھانا شروع کر دی ہے۔ اس صورتحال کو زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے حکم دے دیا ہے کہ آئندہ ذاتی دشمنیوں کی آڑ میں ہونے والی خونریزی کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ لیکن جناب، شہزاد نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس طرح ان لوگوں کو عدم تحفظ کا احساس ہونے لگے گا۔ وہ جس آزادی کی توقع لے کر آئے ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ قانون کے ایک ضابطے کے اثر سے نکل کر دوسرے قانون کے زیر اثر آ گیا ہے۔ کیا تم اس خونریزی کی حمایت میں ہو؟ نمراف نے گوشت کا پارچہ منہ میں ٹھونستے ہوئے کہا، نہیں، لیکن یہ جذباتی سی گھٹن ہے جسے ختم ہونے دیا جائے۔ اس طرح بد امنی پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ یہ بد امنی آپ کے لیے مفید ہے۔ نمراف سوچ میں ڈوب گیا۔ عوام حکومت سے بدزن ہوتی جائے گی تو تمہارا کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھو، عوام کو ورگلانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک بار کوئی بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر اسے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے بے چینی اور عدم تحفظ کا احساس بڑھے گا۔ یہ دونوں چیزیں جتنی زیادہ پھیلیں گی اتنا ہی زیادہ تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ان لوگوں کو کسی ضابطے کے تحت نہیں رکھا جائے گا؟ ابھی نہیں، حالات قابو میں آنے کے بعد۔ تم تو بہترین مشیر بھی ہو، ذرا نوازی ہے تمہاری، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ لیکن جانسن، گھوڑے کی شکل والا رئیس یکا سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے تمہارے ذمے ایک کام لگایا تھا، وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ شہزاد جیسے ہی سامنے آیا سمجھو میں نے اسے اور اس بوڑھے جادوگر کو ہلاک کر دیا۔ تمہیں اس بوڑھے سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے تھا۔ ہاں، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ کیا تم ان دونوں سے نمٹ لینے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ میں آج رات ہی اس بوڑھے کا بندوبست کر دوں گا۔ نہیں، آج رات نہیں، نمراف نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ آج تمہیں ایک اہم شخصیت کو ٹھکانے لگانے میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد نائب صدر آسفر یہاں پہنچنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے بھی مل لو۔ شہزاد نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے ایک باوردی بٹلر اندر آیا۔ اس نے جھک کر کورنش بجا لاتے ہوئے کہا، جہاز کے آنے کا وقت ہو گیا ہے جناب۔ نمراف نے گوشت کا ایک پارچہ اٹھاتے ہوئے کہا، چلو جانسن، ہم محل کی چھت پر چل رہے ہیں۔ شہزاد خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی اور بھی آ رہا ہے؟ شہزاد نے چند لمحے توقف کے بعد دریافت کیا۔ نمراف نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید آسفر کے ساتھ ایک اہم شخصیت بھی آ رہی ہے۔ اس نے اس انداز میں گوشت کا پارچہ منہ میں ٹھونس لیا جیسے شہزاد کی بات کا جواب دینے میں جو توانائی صرف ہوئی تھی اسے بحال کرنا چاہتا ہو۔ اہم شخصیت؟ شہزاد بڑبڑایا۔ نمراف نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کون ہے وہ؟ ممکن ہے آسفر تنہا ہی آئے، لیکن اس اہم شخصیت کی آمد متوقع ہے۔ نمراف کا انداز زج کر دینے والا تھا۔ میں تمہیں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، بس تم اسے دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ اس کا لہجہ خباثت سے بھرپور ہو گیا۔ شہزاد نے مزید وضاحت نہیں چاہی۔ نمراف منہ چلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ قد و قامت میں 7 فٹ سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ اس سے وہ باحیثیت آدمی لگتا تھا، ورنہ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ شاید عام حالات میں کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ وہ انسان کم اور عجیب الخلقت مخلوق زیادہ لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے حد مضبوط تھے اور اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے توانائی جھلکتی تھی۔ شہزاد اس سے 2 قدم کے فاصلے پر پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ نمراف کے محل میں داخل ہوا تھا تو اسے توقع تھی کہ شاید نمراف شہزاد اور اوشان کو ٹھکانے لگانے کے کام میں ناکامی پر چراغ پا ہو جائے گا، لیکن اسے دیکھ کر اسے قدرے حیرت ہوئی کہ نمراف نے اس سلسلے میں سختی سے کام نہیں لیا تھا۔ لفٹ میں سوار ہونے کے بعد وہ تیزی سے اوپر اٹھنے لگا۔ شہزاد پہلی بار نمراف کے محل کی چھت پر جا رہا تھا۔ اوپر پہنچ کر اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ واقعی چھت پر آسانی سے ایک چھوٹا سا جہاز اتر سکتا تھا۔ اس سلسلے میں وہاں ہر قسم کے انتظامات موجود تھے۔ چھوٹا سا رن وے تھا جس کے دونوں طرف روشنیاں لگی ہوئی تھی۔ ابھی انہیں چھت پر پہنچے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک فضا میں پروں کی پھرپھراہٹ سنائی دینے لگی۔ شہزاد نے نگاہ اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا تو ایک ہیلی کاپٹر دکھائی دیا۔ ہیلی کاپٹر جلد ہی چھت پر آیا اور کچھ دیر معلق رہنے کے بعد مختصر سے رن وے پر اتر گیا۔ پروں کی پھرپھراہٹ اور انجن کا شور ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ پائلٹ کے پہلو سے ایک شخص نیچے اترا۔ شہزاد نے گہری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس شخص کے انداز میں بے پناہ رعونت تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ نمراف پر پڑی وہ بیگی بلی نظر آنے لگا۔
وہ بڑے پروقار انداز میں آگے بڑھا، لیکن اس کا وقار بھی ایسا ہی تھا جیسے کسی بگی ہوئی بلی کا ہو سکتا ہے۔ شہزاد دل ہی دل میں اس کی حالت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ہیلو آسفر، نمراف نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا، لیکن اس کے گھوڑے جیسے دہانے پر مسکراہٹ بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ شہزاد نے محسوس کیا کہ وہ جبرن ہی مسکرا رہا ہے۔ نمراف میرے عزیز دوست، آسفر نے بڑھ کر اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس سے ملو، یہ میرا خاص آدمی ہے، نمراف نے کہا اور شہزاد کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے کیوں اپنے لیے خاص آدمی کا خطاب شہزاد کو قطعاً پسند نہیں آیا۔ اسے یوں لگا جیسے نمراف اسے اپنے کسی وفادار غلام خواجہ سرا کی حیثیت سے متعارف کرا رہا ہو۔ اس نے بڑے ضبط سے کام لیا اور ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ طاری کر لی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر آسفر، اس نے اخلاقاً کہا۔ آسفر نے اس سے مصافحہ کیا اور مسکرانے لگا۔ تمہیں اس سے 24 گھنٹے بعد مل کر اور بھی زیادہ خوشی ہوگی جانسن، نمراف نے کہا، کیونکہ اب سے ٹھیک 24 گھنٹے بعد ہمارا یہ دوست اس مملکت کا صدر بننے والا ہے۔ آسفر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید پھیل گئی۔ اس کی گردن معمول سے کچھ زیادہ اکڑی اکڑی نظر آنے لگی۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنا یہ مختصر سا سفر بڑے لطف سے گزارا ہوگا، نمراف نے کہا۔ اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا تھا۔ ہاں، نائب صدر، آسفر نے مسکرا کر کہا، تم نے مجھے جو تحائف بھجوائے تھے ان سے لطف اندوز ہوتے وقت میں محسوس کر رہا تھا جیسے تم نے ساری دنیا کی نعمتیں میری جولی میں ڈال دی ہوں۔ وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ آسفر چونک پڑا۔ وہ میرے محل کی سب سے معمولی لڑکیاں تھیں۔ آسفر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ میں تمہارے صدر بنتے ہی جو لڑکیاں تمہیں تحفے میں بھجواؤں گا وہ اپنی مثال آپ ہوں گی اور ان پر تم بجا طور پر فخر کر سکو گے، نمراف بڑے فخریہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تمہاری بیوی نہیں آئی؟ آسفر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ نمراف نے معنی خیز نگاہوں سے شہزاد کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے اس طرف چل رہے تھے جدھر لفٹ کا دروازہ تھا۔ بے آواز لفٹ میں سوار ہونے کے بعد ان کا سفر شروع ہوا تو شہزاد آسفر کے ہانپنے کی آواز صاف سن رہا تھا۔ وہ غالباً جاگتی آنکھوں خواب دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک کا صحرا نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں شہزاد کو اس شخص سے بے پناہ نفرت کا احساس ہونے لگا۔ جلد ہی وہ اس کمرے میں پہنچ گئے جسے خاص مہمانوں کے ساتھ نشست رکھنے کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ آسفر ایک نرم و گداز صوفے میں دس گیا۔ نمراف اس کے سامنے بیٹھا تھا اور شہزاد کچھ فاصلے پر یوں بیٹھ گیا جیسے اسے ان دونوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ بیٹھتے ہی نمراف کے سامنے راتب کی ٹرے پہنچ گئی اور وہ بڑھ چڑھ کر ہاتھ مارنے میں مصروف ہو گیا۔ بٹلر نے باری باری آسفر اور شہزاد سے ان کے پسندیدہ مشروبات کے بارے میں معلوم کیا اور چلا گیا۔ نمراف کے سلسلے میں تو غالباً انہیں خاص ہدایات ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنے باری برکم جسم کو تھوڑی سی حرکت بھی دے کر ساکت ہوتا تھا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ فوری طور پر پیش کر دیا جاتا تھا، جیسے ان حرکات و سکنات میں خرچ ہونے والی توانائی کو بحال کیا جا رہا ہو، اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں تھا۔ جسامت کے اعتبار سے اسے توانا رہنے کے لیے بے پناہ خوراک کی ضرورت تھی، اور وہ ایسے لوگوں میں سے تھا جنہیں محض کھلکھلا کر ہنسنے کے بعد بھی بھوک ستانے لگتی ہے۔ اس کا مظاہرہ شہزاد چند روز قبل اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ نمراف، میں تمہاری دوستی پر جتنا بھی فخر کروں کم ہوگا، آسفر منکسر المزاجی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یقین کرو تمہاری وہ دونوں فاختائیں مجھے زندگی بھر بھول نہیں سکیں گی۔ نمراف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہزاد نے محسوس کیا کہ نمراف نے توانو کراہن اس بات پر تائید میں سر ہلایا ہے، ورنہ اسے آسفر کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ بذات خود شہزاد بھی آسفر کی بات کا قائل تھا، کیونکہ جن دو ادا فروش لڑکیوں نے اس کے ساتھ وقت گزارا تھا وہ واقعی اسے زندگی بھر نہیں بھول سکتی تھی۔ ٹھیک 24 گھنٹے بعد وہ اس ملک کا صدر بننے والا تھا، اور اس کے بعد دونوں لڑکیاں اس بات پر فخر کر سکتی تھی کہ انہوں نے ملک کے صدر کی رفاقت میں کچھ وقت گزارا تھا۔ شہزاد جانتا تھا کہ جن لڑکیوں کو نمراف نے اس کے پاس بھیجا تھا وہ بازاری لڑکیاں ہی رہی ہوں گی۔ ایسی لڑکیاں بازاروں میں اس بات کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتی ہیں، لیکن اس وقت کوئی بھی ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ الٹا انہیں مذاق کا نشانہ ہی بننا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کون اس بات پر یقین کرے گا کہ اس ملک کی اتنی بڑی شخصیت نے ان گوشت کے پرلطف لوتھڑوں کو کوئی اہمیت دی ہوگی۔ وہ آسفر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نمراف اسے صورتحال سمجھا رہا تھا۔ ان کے درمیان چند منٹ تک بات چیت ہوتی رہی۔ اس دوران میں شہزاد بے تعلق بیٹھا رہا۔ اس کے کان انہی دونوں کی باتوں پر لگے ہوئے تھے اور وہ ایک ایک بات کو ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ حالات کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نمراف نے کہا۔ فوج کے اعلیٰ افسران سے معاملات طے ہو گئے؟ ہاں، سب کچھ قابو میں ہے۔ فی الحال پولیس کام کر رہی ہے اور انہیں روکنا مناسب نہیں۔ جو جرائم پیشہ لوگ اب تک یہاں آ چکے ہیں ان پر تو جیسے پرانی دشمنی چکانے کا بوجھ سوار ہے۔
میرا خیال ہے ان چند دنوں میں جتنے قتل ہوئے ہیں وہ گزشتہ سال بھر میں بھی یہاں نہیں ہوئے۔ بہرحال اس سلسلے میں تمہارا اقدام قابل تعریف ہے۔ میں نے حالات کا جائزہ لے کر فوری طور پر ایک ایسی ٹیم تیار کر دی تھی جو اس صورتحال کا بآسانی احاطہ کر سکتی ہے۔ کل رات ہوٹل سٹون وال کی رقص گاہ میں فرگو نامی ایک بدماش نے اپنی بیوی اور اس کے دوست کو ہلاک کر دیا اور خود اپنا ایک بازو تڑوا بیٹھا۔ اس حادثے کی اطلاع فوراً ہی پولیس کو دے دی گئی، لیکن پولیس کے آنے سے پہلے لاشیں غائب کر دی گئیں اور زخمی فرگو کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ رقص گاہ میں زیادہ تر لوگ اپنے ہی تھے، عوام میں سے چند ایک تھے بھی تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے نیمراف، آسفر نے کہا۔ ان وارداتوں سے ملک میں بے اطمینانی کی لہر دوڑ جائے گی۔ تمہارا خیال درست ہے، نیمراف نے کہا۔ اس طرف میرے دست راست جانسن نے بھی توجہ دلائی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک تمہاری صدارت کا اعلان نہیں ہو جاتا اس قسم کی وارداتیں ذہن ہموار کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس طرح موجودہ قیادت کے خلاف عوامی نفرت پھیل جائے گی اور جیسے ہی تم اوپر آؤ گے ہر واردات دبا دی جائے گی۔ اس طرح عوام کو امن و امان مل جائے گا اور لوگ خوش ہو جائیں گے کہ تمہاری قیادت نے ملک کو بڑا سہارا دیا ہے۔ لیکن نیمراف، اس بار آسفر کے لہجے میں تشویش تھی۔ نیمراف اسے گورنے لگا۔ اس نے منہ چلانا بند کر دیا تھا۔ شہزاد بھی متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے آسفر، تم کچھ تشویش زدہ لگ رہے ہو؟ نیمراف کا ہاتھ ٹرے کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ دنیا کے نقشے پر پہلی بار ایک ایسے ملک کا ظہور ہونے والا ہے جس کی زیادہ تر آبادی جرائم پیشہ لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ آسفر نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، کیا تم ان سب لوگوں کو سنبھالو گے؟ کہیں ان کا سیل رواں سبھی کچھ نہ بہا لے جائے۔ یاد رکھو، اگر عوامی سطح پر بغاوت پھیل گئی تو ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ تب میں اپنے وفاداروں تک کو قابو میں رکھنے میں ناکام ہو سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ تمہارا درد سر نہیں ہے، نیمراف غرایا۔ الجیریا میں بھول جاؤ دوست۔ نیمراف کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ میں نے سب کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے۔ دنیا کا ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ کسی ملک کی پوری آبادی مجرموں پر مشتمل ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں جرائم کی زبردست لہر دوڑ جائے گی اور ہر جرم پیشہ شخص یہ سوچ کر قانون شکنی کر سکے گا کہ وہ فرار ہو کر مجرموں کی اس جنت میں پناہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد جب تمام حکومتیں عاجز آ جائیں گی تو میں ایک ایک سے خراج وصول کرنا شروع کر دوں گا۔